ملتان سلطانز نے آؤٹسٹینڈنگ ہینڈ کھیلا، اس لیے کہ گھر پہ ایک تو کھیل رہے تھے، سو جو ٹیمز گھر پہ کھیل رہی ہیں ان کو مقابلے جیتنے ہیں، اور کنڈیشنز کے حساب سے پرفیکٹ ہینڈ تھا یہ، اس لیے کہ اس پچ پہ باؤنس تھا۔ اور احسان اللہ نے بتایا کہ یہ لیگ جو ہے پی ایس ایل، یہ کیوں فاسٹ بولنگ کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے، کیونکہ ہر سال ایک نہ ایک ایسا ہیرا ملتا ہے جو کہ دنگ کر دیتا ہے دنیا کو۔ سو احسان اللہ کوئی 6 فٹ 4 انچ کی ان کی ہائٹ ہے، ہر پچ پہ ان کو ایکسٹرا باؤنس ملے گا، اور اگر آپ کی 150 کلومیٹر کی سپیڈ ہے تو پھر اسکائی از دا لمٹ۔ اور پھر یہ کہ سمجھ بوجھ کے ساتھ انہوں نے بولنگ کی، اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کو بالکل بھی انہوں نے جمنے نہیں دیے ان کے پاؤں، لنکڈ بال کیا، پیس تھا، باؤنس تھا، اٹیکنگ آپشنز انہوں نے آزمائیں، اور کہیں نہ کہیں ہمارے پاکستان کی ڈومیسٹک سرکٹ میں یا اس ڈومیسٹک لیگ میں ایکسپریس بولنگ کے خلاف کئی بلے باز جو ہیں وہ نرم پڑ جاتے ہیں۔ سو ایک طرح سے احسان اللہ نے ویک اپ کال بھی دیا ہے اس سسٹم کے لیے کہ ایکسپریس پیس کے خلاف بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے بلے بازوں کو۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز کی ٹیم اچھی خاصی سٹرونگ ہے اس سیزن میں، اس لیے کہ مڈل آرڈر تو بہت ہی امپریسو لگ رہا ہے۔ اس میں نواز ہیں جو پاکستان کے لیے کھیلتے ہیں، افتخار ہے پاکستان کے لیے کھیلتے ہیں، میچ ونر ہیں دونوں، پھر سرفراز مڈل آرڈر میں آ کے سچویشن کو سنبھالتے ہیں، بٹ کیونکہ پریشر کریٹ کیا احسان نے اپنی پیس کے ساتھ اور ایکیوریسی کے ساتھ، اور باؤنس ملا، جس کی وجہ سے اننگز تتر بتر ہو گئی۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز نے بڑے مارجن سے میچ ہارا ہے، نیٹ رن ریٹ پہ بھی فرق پڑے گا۔ دیکھیں ایک دفعہ ایسا اگر آپ لوزنگ سٹارٹ پہ چلے جاتے ہیں تو واپس آنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ سو کوئٹہ گلیڈیٹرز ایک دفعہ پھر سے آرڈنری سیزن کھیلنے کو متحمل نہیں ہونا چاہیے ان کو، اس کے لیے تیاری جو ہے ان کی پوری ہونی چاہیے کہ اس دفعہ ہم نے آ کے پی ایس ایل میں کچھ نہ کچھ نیا کرنا ہے اور میچز جیتنے ہیں، اور میچز جیتنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ جلدی فائر کریں۔ انفارچونیٹلی کوئٹہ گلیڈیٹرز کا ہوم بیس نہیں ہے، نہیں تو بہت زیادہ فینس کی وجہ سے آپ کو بہت تسلی ہو جاتی ہے، آپ کا کانفیڈنس بڑھ جاتا ہے، دل دگنا بڑھ جاتا ہے، مگر پشاور اور کوئٹہ کو ہوم میچز میں جا کے آؤٹسٹینڈنگ پرفارمنسز دکھانی ہے۔ چلیں یہ تو ایک اپنے سسٹم سے نکال سکتے ہیں، وہ میچ پہلا میچ تھا، مگر کہیں اس طرح سے ڈاؤن ورڈ سپائرل میں چلی گئی ٹیم دوبارہ سے کوئٹہ گلیڈیٹرز کے، تو ریکال مومنٹس بہت کم ہیں کہ اپنے آپ کو کانفیڈنس دینے کے لیے، کیونکہ سیزنز جو ہیں وہ ان کے کوئی خاص پچھلے بھی اچھے نہیں گئے۔ سو اپنے آپ کو دوبارہ سے کھڑا کرنا ہے، اور ایک دفعہ پھر سے انٹروسپیکشن کی ضرورت ہے کہ کہاں پہ غلطی ہو رہی ہے، کہاں پہ جا کے ان کو کلیئرٹی چاہیے، کہاں پہ جا کے پینک اٹیک ہو رہا ہے۔ پھر بولنگ میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ لائن اور لینتھ نہیں کی کوئٹہ گلیڈیٹرز نے کہ 4-5 جلدی سے وکٹیں لے لیتے ملتان سلطانز کی، تاکہ ایک میچ تو بنتا۔ گیند جو ہے وہ انکنسسٹنٹلی آگے اور پیچھے کیے، جس کی وجہ سے پریشر نہیں کریٹ ہوا۔ حالانکہ بولنگ اٹیک برا نہیں ہے کوئٹہ گلیڈیٹرز کا، ملتان سلطانز کی فارم اچھی ہے۔ ایک بہت ہی نزدیکی میچ وہ ہارے تھے اپنا پہلا قلندرز کے خلاف، بٹ اوورآل یہ ٹیم ان کی سٹرونگ ہے۔ رضوان بہت اچھے لیڈر ہیں اور لیڈ کرتے ہیں فرام دا فرنٹ، اور رائلی روسو ایک ہیرا ہے مڈل آرڈر میں، اور سارے مڈل آرڈر پاکستان کے بلے بازوں کے لیے ایک طرح سے وہ آئینہ ہیں کہ ان کو دیکھ کے آپ اپنی بیٹنگ میں بھی 4 چاند لگا سکتے ہیں، کیونکہ پریشر اچھا ہینڈل کرتے ہیں، کلیئرٹی ہے، پکی شاٹس کھیلتے ہیں، اگریسو ہیں، اور اچھی پارٹنرشپ تھی رضوان کے ساتھ۔ رضوان کی بیٹنگ کے 2 پہلو تھے، جب آپ کی پارٹنرشپ اچھی لگتی ہے تو پھر دوسرے پارٹنر کو جو کہ چاہے تھوڑا سا سلو کھیل رہے ہوں، ان کو زیادہ پنگے بازی کی ضرورت نہیں ہے، ان کو زیادہ رسک لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ سو ایک طرح سے لاجیکل طرح سے یہ پارٹنرشپ گئی اور میچ جتا دیا۔ دوسرا یہ بھی ایک تاثر ہے کہ شاید ایسے موقع کے اوپر رضوان اور زیادہ اٹیکنگ ہو سکتے تھے، مگر مجھے ان کی کوئی پرابلم دکھی نہیں اس پارٹنرشپ میں۔ رائلی روسو جو تھے وہ سینئر ایگریسر تھے، میچ جیتا، اور یہی امپورٹنٹ ہوتا ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے۔ ایک کمپلیٹ پرفارمنس تھی ملتان سلطانز کی۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز کو جمع ہونا ہے، اکٹھے ہونا ہے، فائٹ کرنی ہے، ایک ایک میچ امپورٹنٹ ہے، اور ٹیمپرمنٹلی بھی ان کو سٹرونگ ہونا ہے، اور ٹیکنیکلی بھی بہت سٹرونگ ہونے کی ضرورت ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں بوم بوم پلے آف دا ڈے کی طرف۔ بوم بوم مچا دے دھوم۔ احسان اللہ بوم بوم پلے آف دا ڈے کے مالک ہیں، کیا انہوں نے زبردست بولنگ کی ہے، بہت زیادہ ٹیلنٹ آ رہا ہے خیبر پختونخوا، یہ جو پٹھان بیلٹ فاٹا لے لیں، اور بہت ہم فارچونیٹ ہیں کہ اس طرح کا فاسٹ بولر ہمیں دیکھنے کو ملا ہے، جس کے پاس پیس ہے، کوالٹی ہے، لولی بولنگ ایکشن ہے، اور جنہوں نے ایڈجسٹ کیا، لینتھ بال کیا، گیند کو
उठान मिली और फिर रिलेंटलेस प्रेशर उन्होंने क्रिएट किया, बड़े अच्छे अच्छे बैट्समैन आउट किए और मेरे हिसाब से इनके पास सब कुछ है, इनके पास एटीट्यूड भी है, टेम्परामेंटली स्ट्रांग है, मिडिल में आके ओवर्स करना और स्पेस से ओवर्स करना आसान काम नहीं होता है। सो बहुत बड़ी फतह है ये इनकी, अपनी इन्होंने मेहनत की है, फर्स्ट क्लास में बहुत सारे इन्होंने अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंसेस दिखाई थी, मगर इस स्टेज पे आके, ऑलमोस्ट ये वर्ल्ड स्टेज है, वहां पे आके इन्होंने जो कमाल कर दिया है, 5 विकेट्स लेनी T20 कंपटीशन में बड़ा मुश्किल काम होता है, और एक ऐसी पिच जो कि बैटिंग के लिए साजगार थी। आपने देखा कि मुल्तान सुल्तान ने कितनी फड़कास लगाई बल्ले के साथ रन चेज में। सो ऐसे मौके के ऊपर एक 20-22 साल का फास्ट बॉलर उठता है और वो अपोजिशन को फतह कर लेता है। सो नजरें रखिए आप इन पे, और एहसानुल्लाह जो है वो फ्यूचर के स्टार है, फिट रहें, अपनी फील्डिंग थोड़ी सी उन्होंने इंप्रूव करनी है, मगर हमें सब कुछ देखने को मिला, पेस, लेंथ बॉल और रिलेंटलेस प्रेशर।